مرزا جیلمی نے دیوبندی عالم مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ آن لائن گفتگو کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ پہلے تو مرزا جیلمی یہ کہا کرتا تھا کہ میں بات جب کروں گا تو کسی فرقے کے نمائندہ عالم کے ساتھ کروں گا جو ان کا بڑا عالم ہے، مثلا اگر دیوبندی ہیں ان کے ساتھ بات کروں گا تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بات کروں گا، اور اگر میں بریلویوں کے ساتھ بات کروں گا تو میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بات کروں گا، کیونکہ یہ فرقوں کے نمائندہ ہیں۔ یا یہ ہے کہ یہ فرقوں کے نمائندہ جو بڑے علماء ہیں یہ اپنا کسی کو نمائندہ مقرر کریں اور اس کے لیے ویڈیو کلپ بنا دیں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے ہمارے فرقے کا، اور اس کی جیت ہمارے فرقے کی جیت ہے، اس کی ہار ہمارے فرقے کی ہار ہے۔ تو میں ایسے بندے کے ساتھ گفتگو کروں گا، چھوٹے موٹے مولویوں کے ساتھ میں گفتگو نہیں کروں گا، میں نمائندہ عالم کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اب مرزا جیلمی نے یو ٹرن لیا، پینترا بدلتے ہوئے مفتی طارق مسعود دیوبندی عالم کے ساتھ گفتگو کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، اور وہ بھی آن لائن، کہ میں آن لائن ان کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ وہ جو پہلے معیار تھا کہ ان کے عالم باقاعدہ نمائندہ وہ لکھ کے دے یا یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایک ویڈیو کلپ بنائے، مرزا جیلمی نے طارق مسعود صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تقی عثمانی صاحب کے ویڈیو کلپ کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن جب بات آتی ہے ہماری تو کہے گا جی مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کے لے کے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا لکھوا کے لے کے ہیں یا ویڈیو کلپ بنائیں، مفتی طارق مسعود کے ساتھ جو گفتگو کرنے پر آمادگی کا اظہار تم نے کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ مفتی تقی عثمانی نے کیا ویڈیو کلپ بنا کے دیا ہے؟ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ ہمارے نمائندہ ہیں، ان کی جیت ہماری جیت اور ان کی ہار ہماری ہار؟ تو پھر مفتی طارق مسعود کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مرزا جیلمی کیوں تیار ہوا؟ تو اس کی وجہ اکثر لوگ سمجھتے ہوں گے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود دیوبندی جو عالم ہیں ان کے سبسکرائبر زیادہ ہیں۔ مرزا جیلمی چونکہ آج کل اس کے ویوز بہت کم آ رہے ہیں، ویوز کو بڑھانے کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے مرزا جیلمی اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے اور ان کے سبسکرائبر کھینچنے کے لیے یہ کارروائی کر رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ بھی اپنی قیود و شرائط کے ساتھ، اپنی طرف سے قیدیں شرطیں لگا کے اس نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح آپ میرے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں تو ان 5 علماء پر بھی آپ کو گستاخی کا فتویٰ لگانا ہوگا۔ اور مرزا جیلمی اپنے مختلف پچھلے سابقہ لیکچرز اور بیانات میں بھی اور اس گفتگو کے دوران بھی اس نے یہی جھانسا دینے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سخت لفظ استعمال کرتا ہوں، ان کی توہین حق یا ان کی گستاخی کرتا ہوں، تو میں اکیلا نہیں کرتا، یہ دیکھیں فلاں فلاں امام بھی ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، جبکہ بالکل مرزا جیلمی کا یہ دجل اور جھوٹ ہے۔ اہل سنت کے جو علماء اور ائمہ ہیں وہ مشاجرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کو صحابی رسول سمجھ کے ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبا اس طرح کا کوئی رویہ یا ان کے بارے میں کچھ سوخیانہ یا گستاخانہ لفظ بولنے کو ہرگز روا نہیں سمجھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے لے کر ہمارے دیگر جتنے ائمہ محدثین اور فقہاء ہیں، ان کا موقف صحابہ اکرام کی آپس میں جنگوں اور حروب کے بارے میں یہی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے مشاجرات کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں اور کسی صحابی کی تنقیص کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ جہاں تک ان حروب اور جنگوں کے اندر حق ہونے کا تعلق ہے تو اس بات میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے کہ جمہور اہل سنت و جماعت کے نزدیک جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، تمام حروب اور تمام جنگوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ حق پر تھے، وہ مصیب تھے، اور ان کے مقابلے میں آنے والے جنگ جمل اور جنگ صفین میں وہ خطائے اجتہادی پر تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اس سلسلہ میں مرزا جیلمی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت پیش کرتا ہے مناقب کی کتابوں سے، اور یہی گفتگو میں 27 جولائی کو یہ حوالہ جات پیش کر چکا ہوں، اور مرزا جیلمی نے وہی حوالہ اپنی گفتگو میں پیش کیا ہے امام ابو محمد الحارثی کی کتاب کشف الآثار شریفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ۔ یہ میں نے کتاب کا نام پڑھ دیا، مرزا جیلمی کو کتاب کا نام ہی نہیں پڑھنا ہے، کہتے ہیں مناقب کی کتابوں میں ہے۔ وہ مناقب کی کتابیں کون سی ہیں؟ اس کا سکین بھی دکھا رہا ہے، اس کتاب کو دکھا بھی رہا ہے، اس کا نام ہی پڑھ دو۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے کشف الآثار شریفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ،
اور یہ 27 جولائی کو یہ کتاب کا حوالہ میں پیش کر چکا ہوں۔ امام ابو محمد الحارثی کی کتاب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے اس کتاب میں، اور اس کے علاوہ علامہ الاستوائی نیسابوری المتوفہ 432 ہجری کی کتاب ہے الاعتقاد، کتاب الاعتقاد، اس کے صفحہ نمبر 191 پہ، اور دیگر کتب مناقب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ روایت جو کتابوں میں ملتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو میں ان حروب اور جنگوں میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا۔ تو یہ بات بالکل ایک کامن بات ہے، جب ہم تمام جنگوں میں، تمام حروب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے ہیں، ان کو مصیب سمجھتے ہیں، تو قرآن مجید اور احادیث کے امر کے امتثال کے لیے، قرآن و سنت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم جب مولا علی کے دور میں اگر ہوتے تو ہم مولا علی ہی کے ساتھ ہوتے، لیکن ہم اس وقت نہیں تھے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جس طرح ہم نے قرآن و حدیث کے امتثال اور اس کے اوامر پر عمل کرتے ہوئے مولا علی کے ساتھ ہونا تھا، اسی طریقے سے ہم قرآن و سنت کے حکم پر عمل کریں گے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اور بے ادبی کا کوئی جملہ اپنی زبان پہ جاری نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ، امام بخاری اور امام مسلم بھی لے کے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ صحابہ کو برا کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا۔ اور اس کے علاوہ المعجم الکبیر للطبرانی میں حسن درجے کی حدیث ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس کو حسن قرار دیا ہے سیدنا ثوبان سے اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو اپنی زبانوں کو بند رکھو، خاموش رہو، یعنی میرے صحابہ کے اوپر کوئی طعن و تشنیع اور ان پر تنقید نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ امام ترمذی اپنی کتاب جامع ترمذی میں اور امام احمد ابن حنبل 4 طرق کے ساتھ فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل کی نمبر 1 2 3 4 بالکل ابتدا میں 4 طرق سے یہ حدیث لے کے ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا مغرضا بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، اللہ کا خوف کرنا، میرے صحابہ کو میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم یہ طریقہ رکھتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرتے۔ اس وقت ہوتے تو مولا علی کے ساتھ ہوتے، کیوں ہوتے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ خلیفہ کی تم نے اطاعت کرنی، خلیفہ کا تم نے ساتھ دینا ہے۔ تو ہم مولا علی کو چونکہ حق پر سمجھ رہے ہوتے تو مولا علی کا ساتھ دیتے۔ مقابلے میں جو کھڑے تھے یا جو صحابہ اعتزال اختیار کر کے کھڑے تھے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اور دوسرے مقابلے میں مولا علی کے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ لیکن اہل سنت کا جمہور کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کے ان 3 گروہوں میں مولا علی حق پر تھے اور مقابلے میں آنے والے وہ اجتہادی خطا پر تھے، چونکہ ان کی جو خطا تھی وہ اجتہادی تھی، اور اس بنیاد پہ ان کو مطعون کر کے ان پہ طعن و تشنیع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ میں حوالہ جات کا آغاز امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری سے کرتا ہوں، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 42 پر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں واتفق اہل السنۃ علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابۃ بسبب ما وقع لهم من ذلک، اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ اکرام سے جو حروب اور جنگیں واقع ہوئی ہیں اس وجہ سے کسی صحابی کے اوپر طعن کرنا یہ جائز نہیں ہے، واجب ہے کہ ان پر طعن کرنے سے رک جایا جائے۔ ولو عرف المحق منہم، اگرچہ ان میں سے کسی کو حق پر سمجھتا ہو، لأنہم لم یقاتلوا فی تلک الحروب الا عن اجتہاد، کیونکہ صحابہ کرام نے یہ جنگیں اجتہاد کی وجہ سے کی ہیں۔ وقد عفا اللہ تعالی عن المخطی فی الاجتہاد، اور اجتہاد میں خطا کرنے والے سے اللہ رب العزت نے درگزر فرمایا ہے۔ بل ثبت انہ یؤجر اجرا واحدا، بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ اجتہاد میں غلطی بھی ہو جائے تو ایک اجر اس کو دیا جاتا ہے۔ وان المصیبہ یؤجر اجرین، اور جو اجتہاد میں درستگی کو پہنچتا ہے اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ اور یہی امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 13 کے صفحہ 83 پر لکھتے ہیں
وذهب جمهور اهل السنة الى تصویب من قاتل مع علی لامتثال قوله تعالی وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اور جمہور اہل سنت اس طرف گئے ہیں کہ جو جنگوں میں مولا علی کے ساتھ تھے وہ درست تھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس آیت اور اس اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فَفِيهَا الْأَمْرُ بِقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ، اس آیت میں فئہ باغیہ کے ساتھ قتال کرنے کا حکم ہے. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا كَانُوا بُغَاة، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے وہ باغی تھے. وَهَؤُلَاءِ مَعَ هَذَا التَّصْوِيبِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُذَمُّ وَاحِدٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ بَلْ يَقُولُونَ اجْتَهَدُوا فَأَخْطَئُوا. کہتے ہیں اس کے باوجود کہ مولا علی کو حق پر سمجھنے کے ساتھ ساتھ اہل سنت یہ بھی کہتے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اس کی مذمت نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اجتہادو، صحابہ نے اجتہاد کیا اور مولا علی کے مقابلے والے اجتہاد میں خطا کر بیٹھے. یہ جمہور کا موقف ہے. وَذَهَبَ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ مِّنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور اہل سنت کا ایک چھوٹا سا گروہ وہ قول کثیر من المعتزلہ، اور کثیر معتزلہ، اہل سنت کا ایک چھوٹا سا گروہ اور کثیر معتزلہ، وہ اس طرف گئے ہیں کہ ان کل من الطائفتین مصیب، کہ دونوں گروہ حق پر تھے. یہ امام ابن حجر عسقلانی جو کہ بخاری کے شارح وہ لکھ رہے ہیں کہ اہل سنت ہی کا ایک چھوٹا سا گروہ یعنی چند علماء وہ اور معتزلہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ دونوں حق پر تھے، لیکن اہل سنت جمہور اس طرف گئے ہیں کہ مولا علی حق پر تھے اور مقابلے میں آنے والے اجتہادی خطا پر تھے. وَطَائِفَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الْمُصِيبَةَ طَائِفَةٌ لَا بِعَيْنِهَا، اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک حق پر ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کون حق پر ہے. آگے چلیے، صفحہ نمبر 357 ہے، 357 صحیح بخاری کی شرح امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری کی جلد 13 صفحہ 357 پہ لکھتے ہیں کہ آپس میں یہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ کس وجہ سے ہوئی ہیں. فرماتے اذ حجت علی ومن معه ما شرع لهم من قتال اہل البغی حتی یرجعوا الى الحق. فرماتے ہیں کہ امام مولا علی کے پاس حجت اور دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ باغیوں کے ساتھ قتال کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے حتیٰ کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں. وحجت معاویہ ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلوما، اور معاویہ کے ساتھ جو تھے ان کے پاس حجت اور دلیل یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ظلماً شہید کیا گیا. ووجود قتلته بأعیانہم فی العسکر العراقی، اور ایک حجت ان کے پاس یہ تھی کہ وہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل تھے وہ عسکر عراقی یعنی عراق والا جو گروہ مولا علی کے ساتھ تھا ان کے اندر تھے. فعظمت الشبہات، تو شبہ بڑھ گیا، حتی اشتد القتال، حتیٰ کہ قتال سختی پکڑ گیا. وکثر القتل فی الجانبین، اور دونوں طرف سے پھر قتال ہوا اور لوگ شہید ہوئے. الی ان وقع تحکیم، حتیٰ کہ تحکیم واقع ہوئی. فکان ما کانا، پس ہوا جو ہوا. تو یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بخاری کے شارح ہیں ان کا موقف آ گیا. اسی طرح امام بدر الدین عینی صحیح بخاری کے شارح جن کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، امام بدر الدین عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری کی جلد نمبر 1 لکھتے ہیں والحق الذی علیہ اہل السنت، حق یہی ہے جس پر اہل سنت ہیں. الامساک عما شجر بین الصحابہ، کہ صحابہ اکرام کے مشاجرات کے بارے میں اپنے آپ کو روکا جائے زبان کو. وحسن الظن بہم، اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے. والتأویل لہم، اور ان کے لیے تعویل کی جائے. وَأَنَّهُمْ مُجْتَہِدُونَ مُتَأَوِّلُونَ لَمْ يَقْصُدُوا مَعَصِيَّةً وَلَا مَحَدَ الدُّنْيَا. صحابہ اکرام مجتہد تھے، متأول تھے، تعویل کرنے والے تھے. ان کا قصد معصیت اور نافرمانی اور گناہ کا نہیں تھا اور نہ وہ محض دنیا کو چاہتے تھے. فَمِنْهُ الْمُخْطِي فِي اجتہادِهِ وَالْمُصِيب، انہی میں سے وہ تھے جو اجتہاد میں مصیب تھے، درستی کو پہنچنے والے تھے، اور انہی میں سے وہ بھی تھے جو اجتہاد میں خطا کرنے والے تھے. وَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ الْحَرْجَ عَنِ الْمُجْتَهِدِ الْمُخْطِئِ فِي الْفُرُوعِ،
اور فروع میں جو اجتہاد کرنے میں خطا کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس سے حرج کو اٹھا دیا، وَضَعُفَ أَجْرَ الْمُصِيبِ، اور اللہ رب العزت نے درستگی کو پہنچنے والے کے اجر کو ڈبل کر دیا۔ وَتَوَقَّفَ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي تَعْيِينِ الْمُحِقِّ مِنْهُمْ، اور امام طبری، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری جو کہ تفسیر طبری اور تاریخ طبری کے مؤلف ہیں، وہ توقف کرتے ہیں اور وہ ایگزیکٹ نہیں کہتے کہ یہ گروہ حق پر تھا اور یہ حق پر نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک حق پر تھا لیکن اس میں سے تعیین نہیں تھی کہ حق پر کون تھا۔ وَسَرَّحَ بِهِ الْجَمْهُورُ، اور جمہور نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ مولا علی حق پر تھے اور مقابلے میں آنے والے اجتہادی خطا پر تھے۔ وقالو، اور انہوں نے کیا کہا، ان علی رضی اللہ عنہ واشیاعہ کانوا مصیبین، مولا علی اور مولا علی کے ساتھ والے حق پر تھے، درستگی پر تھے، اذ کان احق الناس بہا، کیونکہ مولا علی لوگوں میں سب سے زیادہ حق رکھتے تھے خلافت کا، وافضل من علی وجہ الدنیا، اور دنیا میں اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ یہ امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ کی عبارت میں نے عمدۃ القاری سے پیش کی، اور یہ ان کی دوسری جلد ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی، جلد نمبر 4، اور جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 308 ہے۔ فرماتے ہیں والجواب الصحیح فی ھذا انہم کانوا مجتہدین ظانین انہم یدعونہ الی الجنہ، کہتے ہیں صحیح جواب یہی ہے کہ تمام صحابہ وہ مجتہد تھے اور اپنے آپ کو وہ گمان کرتے تھے کہ وہ جنت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ خِلَافُ ذَلِكَ، اگرچہ نفس الامر میں اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِمْ فِي اتِّبَاعِ ظُنُونِهِمْ، تو کہتے اپنے گمان کی اتباع میں ان پر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ملامت نہیں ہے۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر تو یہ کہے المجتہد اذا اصاب فلہ اجران، مجتہد اگر درستگی کو پہنچے اس کو 2 اجر ملتے ہیں، وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور جب وہ خطا کر بیٹھے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ فَكَيْفَ الْأَمْرُ ہَا هُنَا، تو یہاں معاملہ پھر کیسے ہوگا؟ تو قل، تو کہتے میں کہتا ہوں الذی قلنا جواب اقناعی فلا یلیق ان یذکر فی حق صحابۃ خلاف ذلک، جو میں نے جواب دیا ہے یہ جواب اقناعی ہے، اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ فلا یلیق ان یذکر فی حق صحابۃ خلاف ذلک، اس کے برخلاف صحابہ کے حق میں کوئی بات کرنا یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ لأن اللہ تعالی اثنى علیہم، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی ثنا کی ہے، وشہد لہم بالفضل، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے فضل کی گواہی دی ہے، بقولہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، قال المفسرون ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف بھی بالکل واضح ہو گیا کہ وہ بھی یہ سمجھتے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو موقف ہے وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھا، البتہ ان کا اجتہاد جو ہے وہ خطا پہ مبنی تھا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 149 پہ لکھتے ہیں وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ رضی اللہ عنہ فَهُوَ مِنَ الْعُدُولِ الْفُضَلَاءِ، حضرت معاویہ کہتے ہیں وہ تو نبی کریم علیہ السلام کے عادل فضلاء صحابہ میں سے تھے، والصحابۃ النجباء، اور مخلص صحابہ میں سے تھے، وَأَمَّا الْحُرُوبُ الَّتِي جَرَتْ، اور جو آپس میں ان کی جنگیں ہوئیں، فَكَانَتْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شُبْهَةٌ، تو اس میں ہر ایک گروہ کے لیے ایک شبہ تھا، تعویل تھی، اعتقدت تصویب انفسها بسببها، ہر گروہ اپنے آپ کو وہ ثواب پہ اور درستگی پہ سمجھتا تھا، وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ رضی اللہ عنہم وَمُتَأَوِّلُونَ فِي حُرُوبِهِمْ وغیرها، کہتے تمام صحابہ عدول تھے اور اپنی ان جنگوں میں تعویل کرنے والے تھے، وَلَمْ يُخْرِجْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ أَحَدًا مِّنْهُمْ عَنِ الْعَدَالَةِ، اور کوئی بھی شے ان کو ان کی عدالت سے نہیں نکال سکتی اور نہ کسی چیز نے ان کو ان کی عدالت سے نکالا ہے، لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ اختلفوا فی مسائل میں محل الاجتہاد، کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے اور وہ اجتہادی مسائل میں ان کا اختلاف تھا، لہذا ان کو ان کا اجتہاد ان کی عدالت سے باہر نہیں نکالتا۔ اسی طرح امام محدث ملا علی قاری
مشکات المصابیح کی شرح مرقات المفاتیح میں مختلف جگہ پہ اپنا موقف صحابہ کرام کے حروب اور جنگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 151 ہے، 151. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے محدث مولا علی قاری فرماتے ہیں اما معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہو من العدول الفضلاء والصحابۃ الاخیار. کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ وہ عادل فضلاء اور نجبا صحابہ میں سے ہیں. والحروب التي جرت بینہم کانت لکل طائفۃ شبہا، اور جو ان کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں ہر ایک کے لیے اپنے پاس ایک شبہ تعویل موجود تھی. اعتقدت تصریب انفسها بسببها، اسی شبہ کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو درستگی پہ سمجھتا تھا. وَكُلُّهُمْ مُتَأَوِّلُونَ فِي حُرُوبِهِمْ، اور وہ تمام کے تمام اپنی ان جنگوں میں تعویل کرنے والے تھے. وَلَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مِنَ الْعَدَالَةِ، اور اس جنگوں کی وجہ سے وہ عدالت سے ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا. لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ، کیونکہ وہ سارے کے سارے مجتہد تھے. اختلافوا فی مسائل، اور انہوں نے مسائل میں اختلاف کیا. کما اختلف المجتہدون بعدہم فی مسائل، جس طرح کہ ان کے بعد میں آنے والے مجتہدین نے مسائل میں اختلاف کیا. ولا یلزم من ذلک نقص احد منہم، ان میں سے کسی ایک کی بھی شان میں اس سے کمی واقع نہیں ہوتی. اور اسی جلد کے صفحہ نمبر 275 پہ لکھتے ہیں کہ وَاعْتَقِدْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا اجْتَهَدَ فِي الْخِلَافَةِ وَأَصَابَ فِي الْاجْتِهَادِ. تو اعتقاد رکھ کہ مولا علی اپنی جنگوں میں انہوں نے اجتہاد کیا اور اپنے اجتہاد میں وہ درستگی کو پہنچے. وَقَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْخِلَافَةِ إِذْ ذَاكَ، اپنے دور میں وہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تھے. وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ اجْتَهَدَ فِي ذَلِكَ وَأَخْطَأَ فِي الْاجْتِهَادِ، اور معاویہ نے بھی اپنے امر میں اجتہاد کیا لیکن اجتہاد میں خطا کی. وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لَهَا مَعَ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کی موجودگی میں وہ خلافت کے حقدار نہیں تھے. واللہ تعالیٰ ينفعنا بمحبتہم ویحشرنا فی زمرتہم، اللہ رب العزت ہمیں ان کی محبت سے نفع عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے گروہ میں شامل فرمائے. یہ محدث مولا علی قاری نے اپنا جو موقف ہے وہ بیان کر دیا. اس کے علاوہ جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 32 پر محدث مولا علی قاری وہی اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہیں کہ وَأَمَّا كَفُّ الْأَلْسِنَةِ عَنِ الطَّعْنِ فِيهِمْ فَإِنَّ كُلًّا مِّنْهُمْ مُجْتَهِدٌ وَإِنْ كَانَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مُصِيبًا فَلَا يَجُوزُ الطَّعْنُ فِيهِمَا. کہتے ہیں اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ صحابہ میں سے کسی پر طعن نہ کیا جائے. تمام صحابہ مجتہد تھے، مولا علی حق پر تھے، لیکن کسی پر طعن کرنا جائز نہیں ہے. وَالْأَسْلَمُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّا يَخُوضُوا فِي أَمْرِهِمَا، اور مومنین کے لیے سلامتی والا راستہ یہی ہے کہ وہ دونوں کے معاملات میں خوض اور ان کی گہرائی تک نہ جائے اور اس میں نہ پڑے. قال عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہا فلا نلوث السنتنا بہا، کہ اللہ رب العزت نے ان کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو بچائے رکھا تو ہم ان کی برائی کر کے اپنی زبانوں کو ان کی برائی میں ملوث نہ کریں. قال النووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کانا بعضهم مصیبا و بعضهم مخطئا معذورا فی الخطا، کہ بعض صحابہ مصیب تھے، بعض خطا پر تھے، اور جو خطا پر تھے وہ معذور تھے. لأنه کان بالاجتہاد، کیونکہ وہ سارے اجتہاد کی بنیاد پر اپنا جو موقف لے کے بیٹھے تھے. والمجتہد اذا اخطا لا اثم علیہ، اور مجتہد جب خطا کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. وکان علی رضی اللہ عنہ هو المحق المصیب فی تلک الحروب ھذا مذہب اہل سنت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں میں مصیب تھے اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے. ان تمام ائمہ محدثین کے اقوال اور ان کی جو عبارات ہیں ان سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ بحمد تعالیٰ ان ائمہ محدثین کا موقف بھی یہی ہے کہ ان تمام جنگوں اور حروب میں مشاجرات صحابہ میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے، اور جہاں بات آتی ہے اہل سنت کے موقف کی تو اس میں تمام جنگوں میں مولا علی حق پر تھے، مقابلے میں آنے والے اجتہادی خطا پر تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اجتہادی خطا پر مان کے ان کے بارے میں زبان درازی کی جائے یا ان کی گستاخی اور بے ادبی کی جائے. یہ اہل سنت کا ہرگز موقف نہیں.